علی ایک عام سا لڑکا تھا جو ہر روز اپنی گاؤں کی چھوٹی سی سڑک سے گزر کر کالج جاتا تھا، لیکن ایک دن اس کی زندگی اس وقت بدل گئی جب اس نے بس سٹاپ پر ایک لڑکی کو دیکھا جس کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ کی مسکراہٹ میں ایسی کشش تھی کہ علی پورا دن اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ اگلی دن علی نے ہمت کر کے سلام کیا تو عائشہ نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی باتیں شروع ہو گئی۔ پہلے صرف سلام دعا ہوتی تھی، پھر پڑھائی، خوابوں اور زندگی کے بارے میں گفتگو ہونے لگی۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں ایک دوسرے کی عادت بن گئے۔ علی کو محسوس ہوا کہ وہ عائشہ سے محبت کرنے لگا ہے، لیکن اسے ڈر تھا کہ کہیں دوستی بھی نہ ختم ہو جائے۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی اور دونوں کالج سے واپس آ رہے تھے۔ علی نے ہمت کر کے کہا، عائشہ مجھے لگتا ہے میری خوشی اب تمہاری مسکراہٹ سے جڑی ہوئی ہے۔ عائشہ خاموش رہی اور چند لمحوں بعد بولی، علی میں بھی یہی محسوس کرتی ہوں، لیکن محبت صرف احساس نہیں، ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ یہ سن کر علی کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ پہلے اپنی تعلیم مکمل کریں گے اور اپنے خواب پورے کریں گے۔ اگلے 2 سال ان کی زندگی کے مشکل ترین سال تھے۔ کبھی امتحانات کا دباؤ، کبھی مالی مشکلات، کبھی خاندان کی ذمہ داریاں، لیکن دونوں ایک دوسرے کا حوصلہ بنتے رہے۔ پھر ایک دن عائشہ کے والد کو دوسرے شہر میں نوکری مل گئی اور عائشہ کو اچانک وہاں منتقل ہونا پڑا۔ جدائی کا وہ لمحہ دونوں کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ علی بس اسٹینڈ پر کھڑا تھا اور عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جاتے ہوئے اس نے کہا، اگر ہماری محبت سچی ہے تو وقت ہمیں دوبارہ ملا دے گا۔ اس کے بعد مہینوں تک صرف فون پر بات ہوتی رہی، لیکن فاصلے بڑھتے گئے، مصروفیات نے گفتگو کم کر دی۔ ایک وقت ایسا آیا جب دونوں کا رابطہ تقریباً ختم ہو گیا۔ علی نے خود کو اپنے کام اور مستقبل میں مصروف کر لیا، جبکہ عائشہ بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھنے لگی۔ 5 سال گزر گئے۔ ایک دن علی ایک کتابوں کی نمائش میں گیا جہاں اچانک اس کی نظر ایک مانوس چہرے پر پڑی۔ وہ عائشہ تھی۔ دونوں چند لمحوں تک ایک دوسرے کو خاموش سے دیکھتی رہی، جیسے وقت رک گیا ہو۔ پھر عائشہ مسکرائی اور بولی، تم اب بھی ویسے ہی ہو؟ علی نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اور تم بھی میری پسندیدہ مسکراہٹ رکھتی ہو۔ گفتگو کے دوران معلوم ہوا کہ دونوں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی، اپنے خواب حاصل کر لیے تھے، لیکن دل میں ایک جگہ اب بھی خالی تھی۔ اس دن دونوں نے کئی گھنٹے ساتھ گزرے اور محسوس کیا کہ وقت نے ان کے جذبات کو کم نہیں کیا بلکہ مزید مضبوط کر دیا ہے۔ چند ماہ بعد علی اپنے والدین کے ساتھ عائشہ کے گھر گیا اور باقاعدہ رشتہ مانگا۔ دونوں خاندان راضی ہو گئے۔ شادی کے دن علی نے عائشہ سے کہا، میں نے زندگی میں بہت کچھ حاصل کیا، لیکن سب سے خوبصورت کامیابی تم ہو۔ عائشہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور اس نے جواب دیا، سچی محبت وہ ہوتی ہے جو وقت، فاصلے و مشکلات کے باوجود قائم رہی۔ اس لمحے دونوں کو یقین ہو گیا کہ محبت صرف ایک احساس نہیں بلکہ صبر، اعتماد اور وفاداری کا نام ہے۔ اور ان کی کہانی ایک خوبصورت انجام کے ساتھ نئی زندگی کے سفر میں داخل ہو گئی۔ اگر آپ لوگوں کو بھی ایسے طریقے سے سٹوری پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہمارا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔